ہمارے تحفظات کو دور کریں تو بہت اچھے انداز سے ہم اور آگے بڑھ سکتے ہیں، اور انہوں نے اتفاق کیا ہے، تو اب وہ ماحول اگر بن جاتا ہے تو ہمیں کوئی انکار نہیں۔ میرے خیال میں ہم نے تو بجٹ کو بھی مسترد کر دیا ہے۔ یہ بجٹ بھی ایسا بجٹ نہیں ہے کہ جس میں قوم کے لیے کچھ ہو، یہ IMF کا بنایا ہوا، اور خود وزیر اعظم نے اعتراف کیا اس کا۔ ہم تو پہلے سے کہتے رہے ہیں، اب جس ملک کا بجٹ IMF تیار کرے وہ اپنے مفادات کے لیے تیار کرے گا یا آپ کی غریب کے لیے تیار کرے گا؟ لہذا جمعیت علماء اسلام نے سرے سے اس بجٹ ہی کو مسترد کر دیا، اور ایک عوام کا حقیقی نمائندہ پارلیمان ہی قوم کی نمائندہ بجٹ پاس کر سکتا۔ مولانا صاحب، آپ نے اپنی اوپننگ گفتگو میں فرمایا کہ حکومت سے ہوئے رابطوں کے بارے میں شورا نے طے کیا ہے کہ حکومت میں اتنا دم خم نہیں کہ وہ ہماری اور دیگر سیاسی جماعتوں کے تحفظات دور کر سکے۔ یہ دم خم کس میں ہے کہ جو آپ لوگوں کے یہ تحفظات دور کر سکے؟ کس طرح سے؟ کیونکہ ان میں تو دم خم نہیں۔ دوبارہ الیکشن کی صورت میں آپ سمجھیں نا بات کو، کہ یعنی یہ جو مذاکرات کیجیے، آپ بیٹھیں، ہم تھوڑا ذرا گفتگو کریں، مسئلے کا حل نکالیں، یہ اصول کی باتیں ہیں، اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن کیا ان کے پاس اس دھاندلی کے الیکشن کا متبادل ہے سوائے نئے الیکشن کے؟ تو بات کو ذرا جلدی سمجھا کرو نا۔ اچھا، دوسرا یہ بتا دیں، آپ نے PTI کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے مذاکراتی کمیٹی نہیں بنائی۔ ابھی حالیہ دنوں میں اگرچہ آفیشلی شاید آپ کو نہیں بتایا گیا، لیکن 4 رکنی کمیٹی کے نام بھی آئے کہ جی یہ کمیٹی ہم نے بنا دی۔ اگر وہ کمیٹی بناتے ہیں تو آپ اپنی کمیٹی بنانے کو تیار ہیں، اور کیا کسی ریٹرن چارٹر کے اوپر جو ہے وہ آپ لوگوں کا ایگریمنٹ ہو سکتا ہے؟ JUI کی شورا اس بات پہ بھی غور کیا ہوگا؟ اگر مذاکرات کا ماحول بنتا ہے، میں نے صرف یہ بات تو نہیں کہی، میں نے کہا کہ ابھی تک یکسوئی نہیں ہے، اور پھر سنی اتحاد کونسل اور ان کے اپنے تو عجیب اقتضاءات کا شکار ہیں۔ ہم یکسوئی چاہتے ہیں، اور بالکل سنجیدگی کے ساتھ ہم مذاکرات کی، بلکہ تجویز ہی ہماری ہے کہ آپ ہمارے تحفظات کو دور کریں تو بہت اچھے انداز سے ہم اور آگے بڑھ سکتے ہیں، اور انہوں نے اتفاق کیا ہے، تو اب وہ ماحول اگر بن جاتا ہے تو ہمیں کوئی انکار نہیں۔ اچھا مولانا صاحب، یہ بتائیں کہ جیسے PTI جو جماعت ان کے درمیان کافی اختلافات جو ہے وہ بڑھ گئے ہیں، تو ان کو اب جماعتی اسلام کی طرف سے کیا پیغام دیں گے؟ دوسری جانب مہنگائی کے خلاف آپ کی جماعت کا ووٹ نہیں نکلے گی۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ میں کسی دوسری پارٹی کے اندرونی معاملات میں نہیں جھانکا کرتا، اور وہ جو میں نے ایک جملہ کہہ دیا ہے وہ کافی ہے کہ ابھی تک کوئی یکسوئی جو ہے وہ سامنے۔ یہ بتائیں کہ آپ نے شورا کے اجلاس میں آپ نے پریزیڈنٹ کانفرنس کا کام کو مسرت کیا ہے۔ خواجہ آصف نے کچھ ہی دن پہلے اسمبلی کے فلور پہ کہا ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ دہشت گردوں کی حمایت کر رہی ہے، اور وہ آپ کو دہشت گردوں کو پروموٹ کرنے کا سے الزام ہے، اس پر آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ یہ حرب تمام ہو چکے ہیں گزشتہ 22 سالوں میں، یہ گزشتہ 22 سالوں میں یہ حرب سب ناکام ہو چکے ہیں۔ وہ ذرا اپنے حدود میں اگر رہیں تو اچھا ہوگا۔ وہ اچھے آدمی ہیں، ہمارے دوست ہیں، اور بڑی اچھی مجلس ہماری ان کے ساتھ رہتی ہے، لیکن یہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ ذرا تھوڑا سا اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کر بات کی ہے۔ میں نے قربانیاں دی ہیں، میں جہاں کھڑا ہوں مجھے کیا وہ نہیں جانتے؟ میں اتنے عرصے 2013 سے ان کے ساتھ اتحادی رہا ہوں، کیا وہ مجھے نہیں جانتے؟ ایک دم سے جاہل ہو گئے؟ تو تاچشمی اور آنکھیں پھیر لینا تو اسی کا نام ہوگا نا۔ تو میرے خیال میں ہم دوست ہیں، اور دوستی کو سمجھیں، تاریخ کو سمجھیں، نفی نہ کیا کریں اس چیز کی۔ یہ اس وقت بھی کہا گیا جب ہم نے کہا تھا 2010 میں کہ یہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے، جو تمہاری حکمت عملی ہے وہ غلط ہے، اور ثابت ہوا یا نہیں؟ آپ 2001 کی دہشت گردی کی شرح بھی اٹھا کے نکالیں اور آج کی شرح بھی نکالیں، آپ بتائیں 10-15 آپریشن کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا ہو رہا ہے ملک میں؟ صاف صاف بات لوگوں کو بتا دی جائے کہ ہم کس مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں، عوام پر احسان کیوں جتلائے جا رہے ہیں؟ سب کچھ اپنے کمانے کے لیے ہو رہا ہے اور عوام پر احسانات جتلائے جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں حضرت، یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ذرا ڈیپ پالیٹکس کا حصہ ہوتی ہیں، جو لوگوں کو کچھ اور دکھایا جاتا ہے۔ تو یہ وہ ہاتھی ہے جس کے دکھانے کے دانت کچھ اور ہوتے ہیں اور کھانے کے دانت کوئی اور ہوتے ہیں۔